السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کا درس ہوگا نماز تراویح اور وتر کے احکام و مسائل سے متعلق۔ تراویح کی جو نماز پڑھتے ہیں رمضان میں اور وتر کی نماز، ان دونوں نماز کے تعلق سے مختصر احکام و مسائل بیان کیے جائیں گے۔ وقت کی قلت ہے اور اس میں کافی سارے مسائل ہیں، لیکن جو اہم ترین مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نماز تراویح جو عام طور سے رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد جماعت سے ادا کرتے ہیں، اسے نماز تراویح کہتے ہیں، اور اسی نماز کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں۔ قیام اللیل، تہجد، صلاۃ اللیل، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے مختلف نام ہیں۔ صلاۃ التراویح کے مختلف نام قیام اللیل، اسی طرح سے صلاۃ اللیل اور تہجد، یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، لیکن عام طور سے رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کو صلاۃ التراویح ہم لوگ کہتے ہیں، اور یہی نماز دیگر مہینوں میں جب ہم اس کو پکارتے ہیں اور یاد کرتے ہیں تو تہجد کہتے ہیں، قیام اللیل کہتے ہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے، نام اس کے مختلف ہیں، اور اس نماز کی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے۔ صلاۃ اللیل کی، قیام اللیل کی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے اور تنہائی میں ہوتا ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اکیلے اللہ رب العالمین کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نماز میں کتنی چاشنی ہوگی، کتنی لذت ہوگی، اور کتنا خلوص اور اخلاص کے ساتھ وہ عبادت کرے گا۔ دن میں جب ہم لوگوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو دل میں کچھ نہ کچھ خیال آ ہی جاتا ہے کہ فلاں نے دیکھ لیا، فلاں دیکھ رہا ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوتے ہیں، اکیلے میں تہجد اور قیام اللیل کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ دو ہوتے ہیں، اس لیے خلوص کے ساتھ رب کی بندگی کرتا ہے۔ تو انتہائی عظیم عبادت ہے، اور یہ وہ عبادت ہے اگر آدمی اس عبادت کو لازم پکڑ لے، زندگی کا حصہ بنا لے، تو کبھی بھی زندگی میں نہ مایوس ہوگا، نہ پریشان ہوگا، نہ گھبراہٹ کا شکار ہوگا، نہ اسے خوف لاحق ہوگا، نہ گھر کے مشاکل ہوں گے، نہ دنیا کے مشاکل ہوں گے، نہ دشمنوں کا خوف ہوگا، کسی بھی طرح کی بے چینی نہیں رہے گی۔ وہ جب تنہائی میں اللہ کے پاس جائے گا، اپنی ہر مشکل کو اپنے رب کے سامنے بیان کرے گا، اور اللہ رب العالمین اس کی مشکلوں کو آسان کرتا رہے گا، کبھی بھی نہیں گھبرائے گا۔ تو یہ نماز تراویح ہے، اس کے تعلق سے آپ جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو نماز تراویح ہے جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں یا صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، اس کی مختلف فضیلت آئی ہوئی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 1163 نمبر کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے۔ محرم میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ فرض نماز کے بعد سب سے بہترین اور افضل نماز رات کی نماز ہے۔ یہاں دیکھیں یہ لفظ آیا ہے صلاۃ اللیل، رات کی نماز، اور رات کی نماز وہ قیام اللیل ہے۔ تو فریضہ کی ادائیگی کے بعد بہترین اور افضل نماز یہ رات کی نماز ہے، قیام اللیل ہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے 2485 نمبر کی، جسے شیخ البانی صحیح قرار دیتے ہیں، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنہ بسلام۔ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جاتے ہیں ہجرت کر کے، تو ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے اپنی زبان سے جو سب سے پہلی بات بتائی وہ یہی بات تھی۔ کیا بات تھی؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام یہ سلامتی سے ہے، سلام کو پھیلاؤ، اس سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت پھیلتی ہے۔ اگر انسان کے درمیان سلام کلام بند ہوتا ہے نا تو آپس میں نفرتیں اور کدورتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور جن سے سلام کلام آپ جاری رکھتے ہیں ان سے محبت بڑھتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں، اے لوگو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا والناس نیام،
اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، یہ وہی نماز ہے قیام اللیل۔ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہیں، تدخل الجنہ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ نماز سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کروانے والی نماز ہے۔ اس نماز کو پکڑ لینے والا آدمی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ تو عام دنوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ عام دنوں میں جب صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں تو یہ فضیلت ہے۔ رمضان میں یہی صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، وہی قیام جو عام دنوں میں کرتے ہیں، وہی قیام رمضان میں قیام کرتے ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے کوئی آدمی رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہی قیام اللیل ہے، وہی صلاۃ اللیل ہے، جب رمضان میں ادا کرتے ہیں تو اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور یہی قیام اللیل ہے جب آپ شب قدر میں انجام دیتے ہیں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کیونکہ شب قدر جو ہے ہزار راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات عبادت کرتے ہیں تو بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شب قدر میں قیام اللیل کرتا ہے یا تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کو تراویح کہیے، قیام اللیل کہیے یا صلاۃ اللیل کہیے، سارا ایک ہی نام ہے۔ جو شب قدر میں قیام اللیل کرتا ہے ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نازل کرنے کو کتنا واضح انداز میں بیان فرمایا کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتا دیا کہ قرآن کو ہم نے شب قدر میں نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مہینہ بھی بتایا جس میں قرآن نازل کیا، وہ رات بھی بتایا جس میں قرآن کو نازل کیا۔ اگر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی رات ہوتی اور ہونا چاہیے تو شب قدر ہونا چاہیے، لیکن آج دیکھیں لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے من سے جن راتوں کو اور جن دنوں کو مخصوص کر لیا ہے ان دنوں کو بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو اللہ نے بتایا ہے اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں لوگوں کو یہ جو شب برات ہے اس میں کتنا اہتمام کرتے ہیں، یا جو ہے شب معراج جو کہتے ہیں اس میں کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 10 محرم کو کتنا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں رجب کا پورا مہینہ کس طرح سے اہتمام کرتے ہیں، یا ربیع الاول میں کس طریقے سے اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے من سے جو دن اور رات کو لوگوں نے مخصوص کر لیا ہے اس میں تو چہل پہل دکھاتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے اس کے بارے میں وہ عبادت نہیں کرتے۔ جبکہ یہاں تک تفصیل آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت کے لیے آپ کمر کس لیتے تھے، یعنی مکمل طور پر جاگ کر آخری عشرے میں عبادت کرتے تھے۔ دعا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ روایت مروی ہے کہ جب تم شب قدر کو پاؤ تو اس رات کیا دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دعا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اہتمام کر کے دکھایا ہے۔ لیکن اس رات جگنے عبادت کرنے کا ہمارے اندر شوق نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنی طرف سے جن دنوں کو ایام کو مخصوص کر لیا اس میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ تو صلاۃ التراویح یا قیام اللیل کی بڑی فضیلت، عام دنوں میں بھی فضیلت ہے اور رمضان میں یہی عبادت انجام دیتے ہیں ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تراویح الگ چیز ہے اور تہجد یا قیام اللیل الگ چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تراویح اور تہجد دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ تراویح، تہجد، قیام اللیل، صلاۃ اللیل یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، دونوں الگ الگ چیز نہیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ حدیثیں بتاتا ہوں، اس سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بخاری کی حدیث ہے 2013 نمبر کی۔ اس حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا جاتا ہے کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، نماز کیسی تھی۔ صلاۃ کا مطلب نماز کیسی تھی،
رات میں آپ جو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، قیام اللیل پڑھتے تھے، اور وہ بھی کس مہینے کے بارے میں سوال ہو رہا ہے؟ رمضان کے بارے میں، کہ رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا جواب دیا؟ جواب دیا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ سوال ہوا صرف رمضان کے بارے میں، لیکن جواب دیا پورے سال کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ دیگر تمام مہینوں میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ نماز جو رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں 11 رکعت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، اگر اس نماز کو قیام اللیل کہتے ہیں یا تہجد کہتے ہیں، وہی نماز رمضان میں پڑھیں گے تو قیام اللیل کیسے نہیں ہے؟ وہی نماز جو شعبان میں یا جو ہے شوال میں دیگر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں 11 رکعت، وہ صلاۃ اللیل ہے، قیام اللیل ہے، وہی نماز رسول اللہ رمضان میں بھی ادا کیا کرتے تھے۔ ایک ہی نماز ہے، بس نام مختلف ہے، نام آپ جو رکھیں، تراویح، صلاۃ التراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، صلاۃ اللیل کہیں، لیکن نماز ایک ہی ہے، وہی نماز ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صلاۃ التراویح الگ نہیں ہے یا قیام اللیل الگ نہیں، دونوں ایک ہی نماز ہے۔ اچھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب کیا باندھے ہیں، غور کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر بنایا ہے، چیپٹر ہے وہ جو کتاب الصیام کے بعد، یعنی روزے کا باب ہے، اور اس کے بعد امام بخاری نے ایک چیپٹر لایا ہے کتاب الصلاۃ التراویح۔ غور کرنے والی بات ہے، کتاب الصلاۃ التراویح یہ کتاب۔ پھر اس کے بعد یہ جو حدیث لائے، اس حدیث سے پہلے باب باندھے، باب فضل من قام رمضان، یعنی رمضان میں قیام اللیل کرنے کی فضیلت والا باب، یہ باب باندھے۔ ایک طرف کتاب کیا ہے، کتاب الصلاۃ التراویح، اور حدیث لا رہے ہیں قیام اللیل، قیام رمضان کی۔ اس سے بتانا یہ چاہتے امام بخاری کہ تراویح بھی ایک وہی نماز ہے اور قیام رمضان یا قیام اللیل بھی وہی ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے کتاب الصلاۃ التراویح، جو چیپٹر بنایا ہے، اور اس چیپٹر کے نیچے جو باب ہے باب فضل من قام رمضان، یہ جو باب ہے اس کے تحت امام بخاری نے 6 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ 6 حدیثوں کو آپ دل سے اور بہترین انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام بخاری نے جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان سے باقاعدہ واضح ہوتا ہے کہ صلاۃ التراویح اور تہجد یا قیام اللیل ایک ہی نماز ہے، دونوں الگ الگ نماز نہیں ہیں۔ جیسے کہ یہی حدیث میں نے آپ کو بتایا بخاری کی 2013 نمبر کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے پہلے 2012 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نکلے، درمیان رات مسجد نکلے، رمضان کا معاملہ ہے، مسجد نکلے اور آپ نماز پڑھے تو آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ بھی آ گئے۔ آپ کے ساتھ یہ وہی نماز ہے جو عام دنوں میں پڑھا کرتے تھے، گھر سے نکل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یا مسجد میں پڑھا کرتے تھے رات میں، وہی نماز ہے۔ آپ گھر سے نکلے، مسجد میں نکلے اور نماز پڑھے، آپ کے ساتھ بھی دوسرے صحابہ آئے اور کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی، اور یہ معاملہ رات کے آخری پہر کا ہے۔ آخری پہر کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ آخری پہر میں نمازیں پڑھی عام طور سے۔ یہ نماز بھی آخری پہر میں پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ کچھ صحابہ ساتھ ہو گئے، جب صبح ہوئی تو صحابہ نے آپس میں چرچا کیا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اب کس کو شوق نہیں ہو کہ نبی کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ چنانچہ دوسرا رات کافی سارے لوگ جمع ہو گئے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، تہجد کی نماز، کافی سارے آ گئے، پہلی رات سے زیادہ دوسرے رات آ گئے۔ پھر جب دوسری صبح ہوئی اس دن بھی کافی شور ہوا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ پھر تیسری رات ڈھیر سارے لوگ جمع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھے۔ چوتھی رات بخاری کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں 2012 نمبر کی، چوتھی رات مسجد میں لوگوں کا یہ عالم تھا، نمازیوں کا یہ عالم تھا کہ جگہ نہیں بچی نماز پڑھنے والوں کے لیے، اتنی بھیڑ جمع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہی نہیں، فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز کے لیے نکلے، فجر کی نماز پڑھائی، اور آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کے آنے کا مجھے علم تھا، ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں کہ تم لوگ مسجد میں آئے ہو، مجھے معلوم ہے تم لوگ مسجد میں جمع ہوئے ہو، لیکن میں اس لیے باہر نہیں نکلا، باہر نہیں آیا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ کر دی جائے اور تمہارے لیے مشکل نہ ہو جائے۔ اگر فرض کر دی جائے رات والی نماز تو پھر آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا، تو اس لیے میں باہر نہیں آیا۔ چنانچہ اسی حال پر لوگ رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات یہ نماز جماعت سے پڑھائی۔ تو یہ وہی نماز ہے جسے تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نماز کو رمضان میں 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھایا. یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 2 مرتبہ قیام نہیں کیا, ایک ہی مرتبہ قیام کیا ہے. اس کو آپ صلاۃ التراویح کہیے, اس کو قیام اللیل کہیے, اس کو تہجد کہیے یا صلاۃ اللیل کہیے, ایک ہی نماز ہے, نام مختلف ہے. اور عام طور سے رمضان میں اسے ہم صلاۃ التراویح کہتے ہیں, دوسرے دنوں میں ہم صلاۃ التہجد کہتے ہیں. اور اسی باب کے تحت یعنی اس حدیث سے پہلے ایک حدیث ہے 2010 نمبر کی, بخاری میں حدیث ہے. یہ سب بخاری کی حدیث بتا رہا ہوں, جو چیپٹر بتایا ہوں باب و فضل من قام رمضان, 6 حدیثیں امام بخاری نے لائی. ایک اور حدیث میں پڑھ رہا ہوں, اس سے پہلی والی 2010 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں رمضان میں, مسجد میں دیکھتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کو اچھا نہیں لگا کہ لوگ مسجد میں عبادت کر رہے ہیں, الگ الگ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو ایک امامت پر, ابی بن کعب کی امامت پر جمع کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ یہ شور مچاتے ہیں کہ انہوں نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی. یہ جھوٹا شور ہے. صحیح کیا ہے, بس وہ جو لوگ مختلف جگہوں پہ نماز پڑھ رہے تھے نا, ان کو ایک امامت پر جمع کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں اضافہ کرنے والے نہیں تھے, انہوں نے اپنی طرف سے 20 رکعت کا اضافہ نہیں کیا. وہی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, وہی نماز جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے, تہجد یا تراویح یا قیام اللیل, اسی نماز کو لوگ مسجد میں الگ الگ پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے کیا کیا, ان سب کو ایک امام کے پیچھے ایک امامت پر جمع کر دیا. ابی بن کعب کو متعین کر دیا کہ تم ان لوگوں کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاؤ. پھر جب دوبارہ مسجد نکلتے دیکھتے ماشاءاللہ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں لوگ, بہت خوش ہوئے. کہا, آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے, یعنی ایک بہت اچھا کام ہے کہ لوگ جمع ہو کر ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن وہ ارادہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ سونے کا وقت ہے, اگر لوگ اس ٹائم پہ جو سو رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اگر یہ سوتے پھر بعد میں آخری پہر میں نماز پڑھتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا, کیونکہ صلاۃ اللیل یا قیام اللیل آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز پر جمع کیا وہ جماعت پر جمع کیا, اور جو نماز پڑھانے کے لیے وہی قیام اللیل ہے, اس کو صلاۃ التراویح بھی کہیں, قیام اللیل بھی کہیں. لیکن لوگ حضرت عمر کے جمع کرنے پر شروع ہی رات میں پڑھ لیا کرتے تھے. ان کی تمنا تھی آخری وقت میں پڑھا کریں تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں, اس میں جو ہے ایک حدیث یہ بھی ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا, جو رمضان میں قیام اللیل کرے اسی کو آپ صلاۃ التراویح بھی کہتے ہیں. کسی مولوی سے پوچھیں کہ صلاۃ التراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے, کوئی حدیث بتاؤ, تو وہ یہی حدیث بتائیں گے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ ان سے پوچھیں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے, وہ ترجمہ کریں گے جو رمضان میں قیام کرے. اسی قیام کو قیام اللیل کہا جاتا ہے, کیونکہ رات میں قیام کرتے, لیل رات کو کہتے ہیں, قیام اللیل رات کا قیام. تو اس حدیث کا تو ترجمہ ہی وہی بنتا, من قام رمضان, جو رمضان میں قیام اللیل کرے. اسی قیام اللیل کو صلاۃ التراویح بھی رمضان میں کہہ دیتے ہیں. عام دنوں میں اسے قیام اللیل یا تہجد کہا جاتا ہے, لیکن نماز ایک ہی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ تہجد یا تراویح جو ہے الگ الگ نماز نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے جس کے مختلف نام ہیں. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت سے نماز پڑھائی, 3 دن نماز پڑھائی تھی نا, ان 3 دنوں کی تفصیل بھی آئی ہے کہ آپ نے 11 رکعت ہی پڑھائی ہے. جیسے آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھا کرتے تھے, آپ نے جماعت سے بھی جو نماز پڑھائی وہ 11 رکعت ہی پڑھائی ہے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں اس سلسلے میں. وہ حدیث موجود ہے ابن خزیمہ میں 1070 نمبر کی حدیث ہے, ابن حبان میں 2409 نمبر کی حدیث ہے, موجم اوسط للطبرانی میں ہے 3733 نمبر کی. ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے الفاظ ہیں, صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ہمیں 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھایا. 8 رکعت نماز پڑھائی اور وتر پڑھایا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان میں تراویح پڑھائی ہے وہ 8 نہیں پڑھائی, وہ 20 پڑھائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 پڑھتے تھے, وہ غلط کہتے ہیں. یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے اور اس کی سند جو ہے حسن ہے. شیخ البانی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. خلاصہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہیں. ٹھیک ہے, اب آتے ہیں تراویح کی یا تہجد کی رکعات کتنی ہیں, کتنی رکعات ہمیں پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی بخاری کی حدیث گزری, جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے, تو کیا جواب دیا گیا
کہ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو صلاۃ التراویح ہے یا قیام اللیل ہے، صلاۃ اللیل ہے، 11 رکعت ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تعداد کے اعتبار سے تو 11 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 13 رکعت تک بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو عام طور سے عام معمول 11 رکعت کا تھا۔ اگر آپ بالتحدید تعیین کے ساتھ اگر پڑھنا چاہیں تو 11 رکعت پڑھیں، لیکن اگر کبھی جو ہے کم بھی پڑھنا چاہیں، کبھی زیادہ پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی آدمی صلاۃ التراویح یا جو ہے تہجد کی نماز اگر وقت ملا 2 ہی رکعت پڑھنے کا، 4 ہی رکعت پڑھنے کا، 6 رکعت پڑھنے کا، 8 پڑھنے کا، 8 سے زیادہ پڑھنے کا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کم زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت نماز ہے، آپ جتنا پڑھیں، نفل نماز میں قید نہیں ہے۔ جیسے آپ جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ سے پہلے آتے ہیں تو آپ جتنا چاہیں پڑھیں، 2 کر کے 2، 4، 6، 8، 10 جتنا پڑھنا چاہیے، کوئی روکنے والا نہیں۔ کم از کم 2 تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، لیکن اگر وقت ہے تو جتنا پڑھنا چاہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح سے رات کی عبادت کے طور پہ 2 رکعت آپ جتنا پڑھنا چاہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعداد منقول ہے اس فکس تعداد میں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ 11 رکعت ہے۔ 11 رکعت کا اگر معمول بناتے ہیں تو اچھی چیز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ تہجد یا تراویح یا قیام اللیل اس کا وقت کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے، تراویح پہلے پڑھتے ہیں، تہجد بعد میں پڑھتے ہیں، تہجد سونے کے بعد اٹھ کر پڑھتے ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ یہ حدیث کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تہجد یا تراویح یا صلاۃ اللیل سیم چیز ہے، اور اس کا وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک، اس درمیان کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جسے آپ تراویح کہتے ہیں نا کہ شروع میں پڑھ لیں تراویح، آخر میں پڑھیں تہجد ہے، نہیں، آپ اسی تراویح کو چاہیں تو آخری وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے حدیث آپ کو، بخاری کی حدیث آپ کو بتایا تھا، حضرت عمر نے کیا تمنا کیا تھا کہ یہ جو لوگ شروع میں نماز پڑھ رہے ہیں جماعت سے، اگر یہ آخر میں پڑھتے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت عمر کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اسی تراویح کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو جن لوگوں کو ابی بن کعب کی جماعت پر جمع کیا تھا، انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آخر میں پڑھنا افضل ہے۔ اگر شروع میں بھی کوئی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن وقت کیا ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک۔ آئیے ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں اس سلسلے میں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 23851 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ زادکم صلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نماز کا اضافہ دیا ہے، ایک اضافی نماز دیا ہے۔ وہی الوتر، اور وہ کون سی نماز ہے؟ وتر کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اضافی ایک نماز دیا ہے اور وہ وتر کی نماز ہے۔ فصلوها فیما بین صلاۃ العشاء الی صلاۃ الفجر، اس نماز کو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو۔ وتر کی نماز کو عشاء اور فجر کے درمیان پڑھو، یعنی اس کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے درمیان تک ہے۔ وتر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ تہجد کے بعد۔ اگر تہجد پڑھنا پڑے تہجد کے بعد، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا بھی وہی وقت ہے جو وتر کا وقت ہے۔ تہجد اور وتر کا ایک ہی وقت ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک، اس درمیان کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم کی 755 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے یہ خوف ہو کہ رات میں جگ نہیں پائے گا تو وتر کب پڑھ لے؟ اول وقت میں وتر پڑھ لے، اور جسے یہ امید ہو کہ رات میں جگ سکے گا وہ آخری وقت میں وتر پڑھے۔ یہ آپ کا حکم ہے، آخری وقت میں وتر پڑھے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الصَّلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس لیے کہ آخری وقت کی نماز جو ہے مشہودہ یعنی مشاہدہ کی جانے والی نماز ہے۔ اس وقت اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو فرشتے اس وقت مشاہدہ کرتے ہیں آپ کی نماز کا، کہ کوئی بندہ رب کی بندگی میں مشغول ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھنے کا مطلب پھر یہ فرشتے اللہ رب العالمین سے بیان کریں گے، وہ نماز لکھی جاتی ہے، مشاہدہ کی جاتی ہے، رب کے سامنے بیان کی جانے والی نماز ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَفْضَلُ، اور یہ افضل ہے، کوئی آخری وقت میں رات میں بندگی کرے، رات کی بندگی کو آخری وقت میں ادا کرے، یہ افضل ہے۔ تو ابھی بھی تراویح کی بھی نماز اگر آپ آخری وقت میں پڑھنا چاہیں تو افضل ہے، لیکن چونکہ پورے محلے والے جماعت سے پڑھتے ہیں، جس میں بچے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، معمر ہوتے ہیں، ان سب کی رعایت کرتے ہوئے عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھ لی جاتی تاکہ سارے لوگ جماعت سے پڑھ سکیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، انفرادی طور پہ پڑھنا چاہیں
تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور آخری وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہوگا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو تراویح کی نماز اکیلے پڑھنے سے جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے حرص دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس ڈر سے جماعت سے برابر نہیں پڑھایا تاکہ فرض نہ ہو جائے، اس ڈر سے، ورنہ جماعت سے پڑھنا مشروع ہے، افضل اور بہتر ہے۔ اگر رمضان میں تراویح پڑھنا چاہیں، تہجد پڑھنا چاہیں تو جماعت سے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ ایک تو جماعت کی شکل ہو گئی، جماعت کا ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھ کر دکھایا ہے، اور آپ کو خوف نہیں ہوتا تو جماعت سے برابر پڑھاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، اب تو فرض نہیں ہوگی، نماز نفل ہے تو نفل ہی باقی رہے گی، اس لیے جماعت سے پڑھنا افضل ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جماعت پر اکٹھا کیا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا التزام کروایا، تو اس لیے جماعت سے نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے بنسبت اکیلے پڑھنے کے۔ اگر جماعت سے پڑھی جا رہی نماز اور عشاء کے فوراً بعد پڑھی جا رہی تو وہی بہتر افضل آپ کے لیے، اور اگر کہیں ایسی جگہ جماعت نہیں ہو رہی تو افضل وقت میں یعنی رات کے آخری پہر میں ادا کرے تو وہ بہتر ہے، تاہم جماعت سے ادا کرنا بہتر ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ تراویح جو ہے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، تراویح کس طریقے سے پڑھیں گے، یا تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر لوگوں کو اس سلسلے میں مسئلے معلوم نہیں ہیں۔ تو تراویح کی نماز پڑھنے کا جیسے کہ حدیث ابھی آپ کو بتایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت نماز ہے، لہٰذا جب تراویح کی نماز پڑھیں گے 8 رکعت تراویح کی، 3 رکعت جو ہے وتر کی نیت کریں گے، تو 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے، 4 رکعت نہیں پڑھیں گے۔ بعض حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی، پھر آپ کی نماز بڑی طویل تھی، پھر 4 رکعت پڑھی، آپ کی نماز کا حسن اور اس کا طول بہت زیادہ تھا، پھر آپ نے 3 رکعت وتر پڑھی۔ اس حدیث سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ ابھی یہ حدیث آپ کو بتایا صلاۃ اللیل، اور ابھی اس سے پہلے حدیث ابن خزیمہ، ابن حبان اور موجم اوسط کی حدیث آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 8 رکعت نماز پڑھائی تھی، 2 کر کے جو ہے آپ نے نماز پڑھائی تھی۔ یہ جو نماز ہے دوسری حدیثوں میں تفصیل آئی ہے، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھائی تھی اور 1 رکعت آپ نے وتر پڑھایا تھا۔ تو جب آپ تہجد یا تراویح کی نماز پڑھیں گے 2 کر کے نماز پڑھیں گے، 2 رکعت، پہلی رکعت میں آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، ہر پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن کی سورت پڑھیں گے۔ تہجد اور قیام اللیل میں ویسے عام طور سے لمبی سورت پڑھنی چاہیے، سورت پڑھیں یعنی قرأت کریں، قرأت کرنے کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر کھڑے ہوں، اب جو ہے صرف بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر قرآن کی سے قرأت کریں گے، اس کے بعد جو ہے رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، تشہد میں بیٹھ کر تشہد کے سارے اذکار پڑھیں گے، سلام پھیریں گے۔ اس طرح سے 2 رکعت پڑھیں، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعت تک جو ہے اس طریقے سے صلاۃ التراویح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد 3 رکعت جو ہے وتر پڑھیں گے۔ 3 رکعت وتر پڑھنے کا جو ہے طریقہ اور تفصیل ادھر ہم بیان کریں گے انشاءاللہ آگے۔ جو مقتدی ہوتے ہیں امام کے پیچھے، انہیں بھی امام کے پیچھے جو ہے پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا چاہیے، تعوذ پڑھنا چاہیے، بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اور الحمدللہ پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری رکعت میں بسم اللہ پڑھ کے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ ہر پہلی رکعت میں، 8 رکعت میں، ہر پہلی رکعت میں مقتدی کو بھی اگر میسر ہو سکے تو ثنا پڑھنا چاہیے، اور اگر ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو یہ صلاۃ التراویح اس طریقے سے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، ٹھہر کے پڑھیں گے۔ اس نماز میں ایک مسئلہ ہے قرآن دیکھ کر تلاوت کرنے کا۔ کوئی عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، یا کوئی مسجد میں جو ہے ایسا امام میسر نہیں ہے جس کو زیادہ قرآن یاد ہو، کہیں ایسا ہو سکتا ہے کوئی بستی ایسا ہو جس میں حافظ قرآن نہ ہو، جس کو زیادہ قرآن نہ یاد ہو، تو ایسی صورت میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس سلسلے میں صحیح بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا امام نہ ہو، یا اکیلے تراویح یا تہجد پڑھنا پڑے اور زیادہ قرآن یاد نہ ہو، تو مجبوری میں قرآن دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں صلاۃ التراویح میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام ذکوان کو نماز پڑھانے کے لیے کہا تھا، تو وہ قرآن سے دیکھ کر جو ہے تلاوت کر رہے تھے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے، اور یہ بخاری کی حدیث، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے دیکھ کر ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا تو سیدہ عائشہ تو عالمہ اور فقیہہ تھی، دین کی بہت بڑی عالمہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی ہیں، وہ منع کر دیتی نہیں یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے قرآن سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔
اور پھر 4 ائمہ میں سے صرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں قرآن سے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں، البتہ 3 امام، 4 امام میں سے امام ابو حنیفہ کے علاوہ 3 امام کہتے ہیں قرآن سے دیکھ کر جو ہے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں امام زہری کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ قرآن دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے اچھے لوگ قرآن دیکھ کر نماز میں پڑھتے تھے۔ تو قرآن سے دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن افضل نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ جس کو زیادہ قرآن یاد ہو اس آدمی کو لایا جائے، اس کو امام بنایا جائے، وہ زبانی طور پر قرآن پڑھے۔ لیکن موبائل سے دیکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ موبائل میں جو پروگرام ہوتا ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے، ایک اپلیکیشن ہے، مصحف نہیں ہے۔ مصحف کیا ہے؟ جو ہم پرنٹڈ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں وہ مصحف ہے، اس کا الگ حکم ہے، اور موبائل میں جو اپلیکیشن ہے اس کا الگ حکم ہے۔ پھر موبائل میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مختلف نوٹیفیکیشن موبائل میں آتے رہتے ہیں، کچھ منٹ پہ آتے رہتے ہیں، آپ کی توجہ بڑھ جائے گی، آپ بند بھی کر دیتے ہیں پھر بھی آپ کے دماغ میں آئے گا اس میں یہ فلاں، اس میں یہ فلاں، آپ کا دھیان جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کی طرف، واٹس ایپ کی طرف، فیس بک کی طرف، انسٹاگرام کی طرف، بہت ساری چیزوں کی طرف دھیان جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک آلہ ہے۔ لیکن قرآن آلہ نہیں ہے، مصحف ہے، اس کو چھونے کے بھی آداب ہیں، اس کو پڑھنے کے آداب ہیں، تو مصحف سے ہی تلاوت کرنا چاہیے۔ اس میں ایک شکل ہوتی ہے، ایک آدمی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، پھر بغل میں بیٹھ کے قرآن سے جو تراویح میں شریک نہیں ہوتا، الگ سے قرآن دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ کو صحیح قرآن یاد ہے تبھی امام بنیے، صحیح قرآن نہیں ہے، ڈھلمل ہے، آپ کو شک ہے ہمارا قرآن صحیح نہیں، تو آپ امام کیوں بن رہے ہیں؟ آپ امام نہیں بنے، یا آپ اپنے پیچھے کے امام کو جو ہے نماز میں شامل کر لیں جو لقمہ دے، لیکن الگ سے جو جماعت میں شریک نہیں ہے، قرآن لے کے بیٹھتا ہے، لقمہ دیتا ہے، اس کی گنجائش نہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ جس کو صحیح یاد ہے وہ امام بنے، اگر کہیں بھٹک جاتا ہے اپنے پیچھے امام کو یا جو ہے حافظ قرآن کو رکھ سکتا ہے، وہ لقمہ دیتا رہے گا، تو یہ بہتر ہے۔ جس کو زیادہ یاد ہو، اور زیادہ نہیں یاد ہے تو جو ہی یاد ہے، ازبر یاد ہے، وہی پڑھیں، کیونکہ تراویح میں قرآن ختم کرنا اصل نہیں ہے۔ قرآن تراویح کا مطلب ہے کہ آپ ٹھہر کر اور اطمینان و سکون کے ساتھ بندگی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تہجد میں، آپ کے پیر میں ورم آ جاتا، تو جو جھٹپٹ پڑھے اس کے پیر میں ورم نہیں آئے گا۔ کس کے پیر میں ورم آئے گا؟ جو سکون کے ساتھ، جیسے سید عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے 4 رکعت پڑھتے تو آپ مت پوچھو آپ کی نماز کا حسن اور اس کا طول، اس کی لمبائی کتنی دیر ٹھہرتے، اس کا طول مت پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، اس کا حسن اور اس کا طول مت پوچھو، اتنا طول ہوا کرتا تھا۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا، ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، رات کی نماز پڑھ رہے تھے، تہجد کی نماز، اس کے دل میں خیال آیا میں بیٹھ جاؤں، یعنی وہ کہتے میرے ذہن میں غلط خیال آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا غلط خیال آ گیا؟ تو کہا کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں بیٹھ جاؤں، اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر ایک آیت کو موتی کی طرح، ایک لفظ کو ادائیگی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں وہ جو ہے ایک چکر ہوتا ہے قرآن ختم کرنے کا، جس کی وجہ سے صحیح سے قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن دیکھ کر خلاصہ یہ ہے کہ نماز میں، تراویح میں، تہجد کی نماز میں قرآن دیکھ کر مجبوری میں پڑھا جا سکتا ہے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ زبانی پڑھیں، بہتر اور افضل ہے۔ اس میں ایک مسئلہ ہے عورت کی تراویح کا، عورت تراویح کیسے پڑھے یا تراویح پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ جیسے عورتوں کے لیے 5 وقتہ نمازیں ہیں، ویسے ہی عورتوں کے لیے تراویح کی نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، اس کے لیے بھی قیام اللیل، وہ اس سے الگ نہیں ہے۔ اور عورت چاہے تو مسجد میں بھی جا کر اگر انتظام ہو تو تراویح کی نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور بلکہ میں یہ اعلان کروں گا اور یہ نصیحت کروں گا، جو مسجد کے ذمہ داران ہیں، جو محلے کے ذمہ داران ہیں، ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اس وقت عورتوں میں خواہش ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی، اکثر و بیشتر عورتیں چاہتی ہیں کہ ہم مسجد میں جا کر کم از کم جمعہ کی نماز پڑھیں اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ تو ذمہ داروں کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنی مسجدوں میں گنجائش بنائیں، مسجد میں عورتوں کا بھی الگ سے اہتمام اور انتظام کریں تاکہ وہ بھی کم از کم جمعہ کی نماز میں شریک ہو سکے اور تراویح کی نماز میں شریک ہو سکے۔ اگر عورتیں پڑھنا چاہیں تو نہ شوہر کو منع کرنا چاہیے، نہ محلے والے کو منع کرنا چاہیے، نہ مسجد کمیٹی کو منع کرنا چاہیے، بلکہ عورتیں اگر پڑھنا چاہیں تو مسجد میں اس کا اہتمام اور انتظام ہونا چاہیے۔ تو اگر مسجد میں انتظام ہے عورتوں کے لیے الگ سے، تو عورتیں مسجد جا کر مردوں کی جماعت میں شریک ہو کر تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے
تو عورتیں الگ سے اکیلے بھی پڑھ سکتی ہیں، اور اگر چاہے تو عورتیں کسی جگہ پر، کسی گھر میں مناسب جگہ میں جمع ہو کر جماعت سے بھی نماز پڑھ سکتی ہے۔ کوئی مرد عورتوں کی جماعت کرا سکتا ہے، یا عورتوں ہی میں سے کوئی عورت جو عالمہ فاضلہ اور حافظ قرآن ہو وہ جو ہے امامت کرا سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں نہ مسجد جا سکتی ہیں نہ عورتیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں، یہ غلط ہے۔ عورتیں مسجد بھی جا سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی طور پہ منع کیا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو، تو مسجد جانے سے بھی نہیں روک سکتے، مسجد میں بھی عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں الگ سے تو جماعت سے بھی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں کئی ساری دلیلیں آتی ہیں، جیسے میں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ، زوج محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خواتین کی جماعت کروایا کرتی تھیں۔ اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے حدیثوں سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جماعت سے نماز پڑھایا، فرض نماز کی جماعت سے نماز پڑھایا ہے۔ اسی طرح سے ام ورقہ صحابیہ ہیں، انہوں نے جماعت کروائی ہے، خواتین کی جماعت یہ کروایا کرتی تھی ام ورقہ۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مردوں کو ایک امامت پہ جمع کیا، ابی بن کعب کی امامت پر تراویح کے لیے جمع کیا، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ایک امام بنایا تھا، ان کا نام ہے سلیمان بن ابی حثمہ، سلیمان بن ابی حثمہ، ان کو عورتوں کا امام بنایا تھا، یہ عورتوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو عورتیں بھی اگر جماعت سے نماز پڑھنا چاہیں مردوں کے ساتھ، یا الگ سے اپنی جماعت بنا کر نماز پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر عورتوں میں قرآن کسی کو زیادہ یاد نہ ہو تو مصحف دیکھ کر تلاوت کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ عورتوں کا مسئلہ تھا۔ اب آتے ہیں، ایک اہم مسئلہ ہے تراویح کے سلسلے میں دوبارہ قیام اللیل کا مسئلہ۔ عام طور سے یہ بات آتی ہے، اور خاص طور سے آخری عشرے میں یہ بات آتی ہے کہ جب ہم تراویح پڑھ لیں امام کے ساتھ تو رات میں دوبارہ اٹھ کر قیام اللیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ عام طور سے مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدمی تراویح پڑھ سکتا ہے، تراویح پڑھنے کے بعد دوبارہ قیام اللیل کرنا چاہے، دوبارہ تہجد پڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، دوبارہ پڑھ سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ کہتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 11 رکعات پڑھی ہیں، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ میں نے بتایا نفل نماز کوئی رات بھر پڑھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، جتنا پڑھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر فکس تعداد میں پڑھنا چاہیں تو 11 پڑھ لے، کفایت کر جائے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں یا اگر اس سے کبھی کم ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی امام کے ساتھ 6 رکعت تراویح پڑھا اور جانے لگا تو ہم اس کا گریبان پکڑ لیں، نہیں 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 تم کو 8 پڑھنا ہی پڑے گا، 11 پڑھنا ہی پڑے گا، نہیں۔ نفل نماز ہے، کبھی 4 پڑھ لیا، کبھی 6 پڑھ لیا، کبھی اس سے زیادہ پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، زیادہ پڑھ سکتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 رکعت نماز ہے، آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے۔ اسی حدیث میں ہے کہ اگر صبح ہونے کا خطرہ ہونے لگے تو 1 رکعت وتر پڑھ لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جتنا پڑھنا چاہے، صبح تک جتنا پڑھنا چاہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تاہم یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ امام کے ساتھ تراویح پڑھ رہے ہیں اور امام نے وتر کی نماز پڑھائی ہے تو وتر کی نماز بھی پڑھنا چاہیے، بہتر ہے، وتر کی نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے 806 نمبر کی، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ جو امام کے ساتھ قیام کرے، دیکھیے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام کے ساتھ قیام اللیل کرنا بہتر ہے، امام کے ساتھ بھی قیام اللیل کر سکتے ہیں جماعت سے۔ تو جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے، یعنی امام کے لوٹنے وقت تک امام کے ساتھ قیام کرے تو اس کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اگر امام وتر پڑھاتا ہے تو وتر بھی امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کو ساری رات قیام کرنے کا ثواب ملے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب وتر پڑھ لیے ہیں تو وتر کے بعد لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو یہ بات صحیح ہے، وتر کو رات کی آخری نماز بنانی چاہیے۔ اگر آپ نے امام کے ساتھ وتر پڑھ لی یا اپنے طور پہ وتر پڑھ لی تو بعد میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو کوئی حرج نہیں، وتر پڑھ لی ہے تو بعد میں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وتر کو جفت بنا لیں، اس وتر کو جفت بنا لیں۔ امام نے 3 وتر پڑھایا، کھڑے ہو کر کے 1 رکعت اور پڑھ لے، آپ کی یہ نماز وتر نہیں ہوگی، یہ جفت ہو جائے گی۔ آپ نیت ہی جفت نماز کی کریں گے، وتر کی نماز نیت نہیں کریں گے، جفت بنا لیں گے۔ اب دوبارہ اٹھ کر کے آپ قیام اللیل جتنا کرنا چاہیں کریں، پھر اس کے بعد آخر میں وتر کی نماز پڑھیں، کیونکہ وتر کی نماز آخر ہے۔ اور کبھی وتر پڑھ لیے ہیں اور مزید پڑھنا چاہیں عبادت تو کبھی کبھار کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن
معمول کے اعتبار سے وطر کو آخری نماز بنانا چاہیے۔ دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، اس لیے 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ اگر آپ نے وطر پڑھ لی پھر دوبارہ وطر آپ نہیں پڑھیں گے۔ ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ رات میں 2 بار قیام نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث 1439 نمبر کی، راوی ہیں قیس بن طلق، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ہمارے پاس آئے اور ہمارے پاس جو ہے افطار تک، شام تک ٹھہرے، ہمارے پاس افطار کیا اور رات میں انہوں نے قیام اللیل کروایا، لوگوں کو قیام اللیل کروایا، اور پھر اس کے بعد وطر کی بھی نماز انہوں نے پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد قیام اللیل کرنے، وطر پڑھانے کے بعد پھر وہ اپنی مسجد جاتے ہیں اور اپنی مسجد والوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں، ساری نماز پڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وطر کی نماز آتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے آدمی کو وطر پڑھانے کے لیے آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نماز وطر پڑھاؤ۔ کیوں پڑھاؤ؟ اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، چونکہ میں وطر پڑھ چکا ہوں اس لیے میں دوبارہ وطر نہیں پڑھوں گا، تم وطر پڑھا دو۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ یہ صحابی 2 مرتبہ قیام کر رہے ہیں، ایک جگہ ایک لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، پھر دوبارہ اپنی مسجد میں جاتے ہیں، وہاں بھی دوبارہ قیام کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی دوبارہ قیام کرنا چاہے، اس سے 12 قیام کرنا چاہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دوبارہ قیام کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں آتے ہیں تراویح سے متعلق بعض غلط فہمیاں، بعض چیزوں پر تنبیہ کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، امام تراویح سے متعلق بہت سارے امام تراویح ایسے ہوتے اپنے علاقوں میں جو صرف ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں زیادہ پیسہ ملے۔ تراویح پڑھانا یہ قیام اللیل ہے، تہجد ہے، رب کی خوشنودی ہے، رب کی بندگی ہے۔ آپ تراویح پڑھاتے ہیں، آپ کو بھی اجر ملے گا، پیچھے ان لوگوں کو بھی اجر ملے گا۔ اس لیے آپ اپنے ذہن میں پیسہ نہیں رکھیں، جو جگہ میسر ہو جائے تراویح پڑھائیں، اور انشاءاللہ جہاں بھی تراویح پڑھائیں گے آپ کو آپ کا نذرانہ مناسب ملے گا۔ کہیں بھی لوگ بخیلی نہیں کرتے نذرانہ دینے میں، خاص طور سے رمضان میں۔ تو اس لیے پیسہ دیکھ کر جگہ متعین کرنا یا پہلے طے کر لینا اتنا 1000 لوں گا تبھی تراویح پڑھاؤں گا، پھر نماز میں اخلاص نہیں رہے گا۔ تو ائمہ مساجد سے اور حفاظ کرام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ذہن سے اس طرح کی سوچ کو ختم کریں۔ اسی طریقے سے ایک عام چیز جو لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، محلے والے بھی سمجھتے ہیں جب ہمیں نذرانہ پورا دینا ہے، پیسہ پورا دینا ہے تو حافظ صاحب سے پورا قرآن سنیں گے۔ یہ ضروری نہیں، تہجد ہے سکون اور اطمینان سے پڑھنے والی نماز۔ آپ دیکھیں سعودی عرب میں عام طور سے قرآن ختم نہیں ہوتا ہوگا، سعودی عرب میں قرآن نہیں ختم ہوتا ہوگا عام طور سے، ہو سکتا ہے کہیں قرآن بھی ختم ہوتا ہو لیکن عام طور سے قرآن ختم نہیں ہوتا ہے، وہ سکون سے اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں۔ تو تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اطمینان سے سکون سے نماز پڑھیں، چاہے قرآن جتنا ختم ہو جائے۔ قرآن ختم کرنے کے چکر میں جو حفاظ کرام ہوتے ہیں کہاں سے کہاں بھاگتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کے ساتھ مذاق ہو جاتا ہے، کھلواڑ ہو جاتا ہے، صفحہ کا صفحہ پلٹ دیتے ہیں، کہیں غلط پڑھ جاتے ہیں، کہیں سے کہیں پھلانگ مار دیتے ہیں، اور چونکہ پیچھے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو اپنا بھاگ گئے، تو بھاگ گئے، پکڑنے والا کون ہے؟ نماز میں ہوتے کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، الا ہے کہ پیچھے کوئی حافظ قرآن ہو تو لقمہ دے دے گا، لیکن نہیں تو حافظ صاحب بھاگ رہے ہیں تو بھاگ رہے ہیں کہاں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ اس طریقے سے یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا جائے۔ اچھا، ایک بات میں جو ہے تنبیہ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ ہم لوگ تو کہتے ہیں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، امام قرأت کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے کافی ہے۔ اب یہاں دیکھیں تراویح میں انہی کا جو امام پڑھاتا ہے یعلمون تعلمون، پیچھے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ کیا سن رہا ہے۔ پھر امام کی قرأت کس لیے ہوتی ہے؟ قرآن میں کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو دھیان سے سنو، استماع سما نہیں، استماع یعنی دھیان سے پورا کان اس طرف لگاؤ، وانصتوا، اور خاموشی اختیار کرو۔ یہاں جو حافظ جی تراویح پڑھا رہے، قرآن پڑھا رہے ہیں، پیچھے والوں کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، دھیان سے کیا سنیں گے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، دھیان کیا لگائیں گے؟ اور یہ مذاق زیادہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو 20 رکعت پڑھ رہے ہیں، جو 8 پڑھتے ہیں کچھ گنجائش ہوتی کیونکہ کم رکعات ہیں، جن کو 20 پڑھنا ہے وہ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، ایسی تو نماز بھی نہیں ہوگی، قرآن کے ساتھ بھی کھلواڑ ہوا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ایسے اٹھنے بیٹھنے سے، کوے کی طرح چونچ مارنے سے، اور جو ہے سجدہ رکوع میں جلد بازی کرنے سے منع فرمایا، ایسی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اطمینان و سکون سے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، چاہے قرآن ختم ہو یا نہ ہو، اور اگر قرآن ختم ہو جاتا تو بہت اچھی چیز ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر شبینہ تلاوت کی جاتی، شبینہ تراویح کی جاتی، چند
راتوں میں جو ہے قرآن ختم کیا جاتا ہے یا ایک رات میں کہیں قرآن ختم کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں یہی فکس کیا گیا نا, ہمارے یہاں یہ سوچا گیا کہ تراویح نام ہے قرآن ختم کرنے کا, چاہے ایک رات میں کرو, 10 رات میں کرو, 30 دنوں میں کرو. تراویح کا مطلب ہمارے یہاں قرآن ختم کرنا ہے, جبکہ تراویح کا مطلب تہجد کی نماز, سکون والی نماز ہے, لمبی قرت والی نماز, ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والی نماز ہے, اور پورے سال پڑھنے والی نماز. ایسا نہیں کہ قرآن 10 دن میں ایک دن میں ختم کر دو, چھٹی پا گئے, اب یہ نماز پڑھنی نہیں. پورے سال یہ نماز پڑھنے والی نماز کبھی ختم نہیں ہوگی, جب تک زندگی رہے گی یہ نماز باقی ہے. قرآن ختم کر کے اس نماز سے آپ پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں, پیچھا نہیں چھوٹنے والا, یہ تو بھر سال نماز ہے. تو اس کو ٹھہر ٹھہر کو سکون سے پڑھنا چاہیے. جو لوگ اس طرح سے پڑھتے ہیں ایک رات میں اور 5 رات میں, ایک ہفتے میں پورا قرآن ختم کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتے ہیں اور نماز کے ساتھ بھی کھلواڑ کرتے ہیں. ایسی نماز اٹھنے بیٹھنے کے علاوہ وہ نماز نہیں ہوتی. نماز سکون سے پڑھیں, چاہے 2 ہی رکعت پڑھیں, 4 ہی رکعت پڑھیں, لیکن سکون والی نماز پڑھیں. اسی طریقے سے بعض لوگ تراویح کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ تراویح وہ ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, تہجد وہ ہے جو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے. یہ غلط خیال ہے. تراویح تہجد دونوں ایک ہی نماز ہے, چاہے آپ سوتے ہیں تو, نہیں سوتے ہیں تو, اول وقت میں پڑھتے ہیں تو, آخر وقت میں پڑھتے ہیں تو, ایک ہی نماز ہے. اول وقت سے لے کر آخری وقت میں کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آخری وقت میں پڑھتے ہیں تو میں نے بتایا کہ یہ افضل ہے, اصل وقت ہے, افضل ہے. لیکن اگر سہولت کے لیے جماعت کی وجہ سے اور لوگوں کا خیال کر کے, محلے والوں کا خیال کر کے عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے لوگوں میں ایک خیال آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت تراویح شروع کروائی تھی. یہ غلط خیال ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا ہے, صرف اتنا کیا ہے کہ لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے, ان کو ایک امام پر جمع کر دیا. 20 رکعت نہیں متعین کیے. حضرت عمر جیسے صحابی, رسول کی پیروی کرنے والے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں 20 کیسے کر سکتے ہیں؟ رسول 11 پڑھے, حضرت عمر 20 کروا سکتے ہیں؟ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے. ہم لوگ تو رسول کی مخالفت کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں, لیکن حضرت عمر سے کبھی نہیں سوچ سکتے, ان کے بارے میں کبھی ایسا خیال نہیں کر سکتے. بلکہ صراحت کے ساتھ موطا امام مالک میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے, یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں لوگوں کو 11 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا. صراحت آئی موطا امام مالک میں, اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی. یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. محدثین کا جب کلام پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال حتیٰ کہ رمضان میں بھی 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. کبھی 13 رکعت بھی آپ سے پڑھنا ثابت ہے, لیکن عام معمول 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 20 رکعت والی حدیثیں آتی ہیں اس کے بارے میں ذوف ہے. حتیٰ کہ احناف کے علماء میں سے جیسے ایک عالم ہیں مولانا زکریہ کاندیلوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت والی نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتی ہے وہ صحیح نہیں, وہ ضعیف حدیث ہے. اسی طریقے سے ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت والی جو حدیث بیان کی جاتی ہے اس میں شدید ضعف ہے. 20 رکعت والی حدیث ثابت ہی نہیں. جو حدیث ثابت ہے, صحیح ہے, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, معتبر کتب حدیث میں موجود ہے سندن, وہ حدیث صحیح ہے, وہ 11 رکعت والی نماز ہے. تو یہ جو ہے تراویح سے متعلق کچھ مسائل. جب آتے ہیں وطر کا مسئلہ, ہم آپ سے بیان کر دیتے ہیں اختصار کے ساتھ. وطر کی نماز, وطر کی نماز بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے, جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ وطر واجب نہیں ہے, سنت مؤکدہ ہے. وطر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر سے پہلے تک, اس دوران کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. وطر کی نماز 1 رکعت سے لے کر 9 رکعت تک بھی پڑھی جا سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو خطرہ ہو آخری پہر میں نہیں جاگ سکتا ہے, وہ اول وقت میں پہلے ہی شروع ہی میں وطر کی نماز پڑھ لے. جو رات میں جگ سکتا ہے وہ رات میں جگ کر وطر کی نماز پڑھے, کیونکہ اس وقت نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے. تو آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے. 1 رکعت سے لے کر 9 رکعت تک پڑھنا جو ہے جائز ہے. بلکہ وطر تو اصل ایک ہی رکعت ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 752 نمبر کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوطر رکعۃ من آخر اللیل, الوطر رکعۃ من آخر اللیل, رات کے آخری حصے کی 1 رکعت کا نام وطر ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس لیے اگر کوئی کہے کہ وطر 1 رکعت نہیں ہے, وہ غلط کہتے ہیں. یہ حدیث ہے. حدیث آ جائے
تو دنیا والوں کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ہے۔ اگر 3 رکعت پڑھتے ہیں جیسے عام طور سے پڑھنے کا معمول ہوتا ہے، 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں، چونکہ یہی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اس لیے اس نماز کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ 3 رکعت وتر پڑھنا چاہیں تو اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سلام سے تینوں رکعت پڑھیں گے، ایک ہی سلام سے، اور 2 رکعت پر آپ بیٹھیں گے، تینوں رکعات لگاتار پڑھیں گے، 1 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت پہ بھی بیٹھیں گے نہیں، کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پڑھیں گے، تیسری رکعت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دعائے قنوت کریں گے، پھر جو ہے بیٹھ کر سلام پھیریں گے، تشہد میں بیٹھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اس طرح سے 3 رکعت ایک ہی اسی طرح سے لگاتار پڑھیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 2 رکعت پہ بیٹھنا چاہیے وہ لوگ غلط کہتے ہیں اور حدیث کے خلاف کرتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز کو مغرب کی طرح 3 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو مغرب کی طرح 3 رکعت پڑھنے سے جب منع کیا گیا ہے تو مغرب کی طرح درمیان میں بیٹھیں گے نہیں، بغیر بیٹھے ہوئے لگاتار 3 رکعت پڑھیں گے۔ اور اگر 2 رکعت پڑھتے ہیں پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت الگ سے پڑھتے ہیں سلام پھیرتے ہیں، یہ دوسرا طریقہ بھی جائز ہے۔ عام طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور لگاتار 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ ان 3 رکعات میں جو قرات کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھیں گے، دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ کبھی اس کے علاوہ بھی بدل دیتے، کوئی حرج نہیں، لیکن سنت ہے ان 3 صورتوں کو اس طریقے سے پڑھنا۔ دعائے قنوت جو ہے واجب نہیں ہے۔ جب ادھر پڑھتے ہیں دعائے قنوت کبھی چھوڑ دیتے ہیں کوئی حرج نہیں، کبھی جو ہے پڑھ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، مشروع ہے، کبھی پڑھ لیں کبھی چھوڑ دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور دعائے قنوت اصلاً وتر سے پہلے ہے، لیکن وتر کے بعد بھی اگر پڑھتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، پڑھ سکتے ہیں قنوت نازلہ پر اعتبار کرتے ہوئے۔ دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے، لیکن بعض آثار ملتے ہیں، دعائے قنوت نازلہ پر اعتبار کر کے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعائے قنوت کے سلسلے میں ایک دعا آتی ہے، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ہمیں سکھائے ہیں، وہ ہم وتر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وتر کی دعا ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ وتر میں جو ہمیں دعا پڑھنا چاہیے جو سندن صحیح حدیث سے ثابت ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت۔ اتنی دعا وتر کی دعا حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں 5 جملے ہیں دعائیہ، اس کے بعد 4 جملے ہیں جو دعائیہ نہیں حمد و ثنا ہے، لیکن لوگ ہر جگہ آمین کہتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ شروع کے 5 جملوں میں آمین کہنا ہے اگر آپ امام کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں تو، اور 4 جملوں میں آمین نہیں کہنا ہے۔ دیکھیے اگر اس پہ دیکھیں غور کریں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے ہدایت دی ہے، یہ دعا یہاں آپ آمین کہیں گے۔ پھر وعافنی فیمن عافیت، اے اللہ مجھے عافیت دے ان لوگوں میں داخل کر کے جن کو تو نے عافیت دی ہے، یہ دعا ہے، اس پر آمین کہیں گے۔ تولنی فیمن تولیت، اور میری کارسازی فرما ان لوگوں میں داخل کر کے جن لوگوں کی تو نے کارسازی کی ہے، یہ دعا ہے، اس پر آمین کہنا چاہیے۔ وبارک لی فیما اعطیت، اور وبارک لی فیما اعطیت، اور میرے لیے اس میں برکت دے جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، یہ دعا ہے، اس پر آمین کہنا چاہیے۔ وقنی شر ما قضیت، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچا جو تو نے میرے لیے مقدر کی ہے، یہ بھی دعا ہے، اس پر آمین کہنا چاہیے۔ یہ 5 جملے دعائیہ ہیں، اس پر آمین کہنا ہے۔ اس کے بعد ثنا ہے، انک تقضی ولا یقضى علیک فانک تقضی ولا یقضى علیک، تو ہی فیصلہ کرتا ہے، تیرے خلاف کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں، یہ دعا نہیں ہے، اس پر آمین نہیں کہیں گے۔ اسی طرح سے انہ لا یذل من والیت، جسے تو دوست رکھے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، ولا یعز من عادیت، اور جسے تو دشمن بنائے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ تبارک ربنا وتعالیت، تو بلند ہے، تو بابرکت ہے۔ یہ بھی جو ہے، یہ جو جتنے بھی ہیں 4 جملے ثنا حمد و ثنا ہے، اس پر آمین نہیں کہنا چاہیے۔ اس کے بعد بھی بعض کلمات حدیث میں آئے ہیں، نستغفرک ونتوب الیک، یہ سندن ثابت نہیں۔ اس طریقے سے بعض روایتوں میں آیا وہ صلی اللہ علی النبی، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر دعائے قنوت کو قنوت نازلہ پر اعتبار کرتے ہوئے رکوع کے بعد اگر کرتے ہیں تو آپ مزید دعاؤں کا اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ امام صاحب اللہم اہدنی کے بجائے اللہم اہدنا سارے لوگوں کا اعتبار کر کے جمع کا صیغہ بھی کہہ سکتا ہے، پیچھے لوگ آمین بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دعائے قنوت والی دعا تھی۔
نماز تراویح اور دعائے قنوت کے سلسلے میں چند احکام و مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو، ہماری تسبیح اور تلاوت کو قبول فرمائے۔ بار الہ ہم جو تیری رضا کے لیے عبادت کر رہے ہیں ہماری نجات کے لیے کافی بنا دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے، اور ہمیں اسلام پر جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نماز کیا قنوت روزانہ پڑھنا چاہیے؟ میں نے بتایا یہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی روزانہ پڑھ لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر کبھی کبھی کوئی دعائے قنوت چھوڑ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ واجب نہیں ہے کہ روزانہ پڑھا جائے، کبھی کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کبھی چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ نماز عشاء چھوٹ جائے تو کیا تراویح کی نماز میں عشاء کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیا اس سے امام کے ساتھ قیام کرنے کا ثواب ملے گا؟ کیونکہ مکمل قیام تو نہیں مل رہا ہے۔ تو جس آدمی کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے وہ تراویح کی نماز میں جا کر شامل ہو سکتا ہے، اور عشاء کی نیت سے اس میں شامل ہو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ امام 2 رکعت پڑھایا تراویح کی نماز، 2 رکعت اس سے مل گئی، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو کر کے 2 رکعت مزید مکمل کر لے گا، عشاء کی نماز ہو گئی۔ لیکن جو یہاں کہا گیا کہ امام کے ساتھ مکمل قیام کرنے کا اجر ملے گا، تو اس کا جواب ہے نہیں ملے گا۔ شروع سے جو امام کے ساتھ رہتا ہے اس کو زیادہ پورا اجر ملے گا، جو امام کے ساتھ شروع سے نہیں رہا ہے تو اس کو مکمل اجر نہیں ملے گا۔ ایک تیسرا سوال، اگر کوئی پیر سے پیر اور کندھے سے کندھے نہ ملائے تو کیا کریں؟ ہماری کوشش ہو کہ جو ہمارے بغل میں کھڑے ہوں تو ہم پیر سے پیر اور قدم سے قدم جو ہے کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوں، کیونکہ یہ اتمام سلام میں سے ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں ملا رہا ہے تو ہم معذور ہیں، ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم سٹ کے کھڑے ہوں اور ہم لوگوں کو خبر کریں۔ اگر نماز میں نہیں ملایا، ایک نماز میں دوسری نماز کے لیے متنبہ کریں گے، اسے بتائیں گے کہ رسول کی سنت اس پر عمل کیا جائے۔ ایک سوال ہے، عورتوں کے لیے اگر گھر میں نماز بہتر ہے تو مسجد میں جماعت کے لیے کیوں جائیں؟ عورتوں کی نماز بہتر گھر میں ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ نہ کہا کہ عورتوں کو مسجد ہی جانا ہے۔ عورتوں کی افضل نماز گھر میں، اگر آپ گھر میں پڑھنا چاہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اس میں یہ کہا کہ آج طور سے چونکہ میرے پاس مسائل زیادہ آتے ہیں، عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی مسجد میں جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھیں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ عورتوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، بار بار اکیلے گھر میں سستی آتی، کام کاج، بچے، اس کی وجہ سے سستی پیدا ہو جاتی، کبھی نماز چھوٹ گئی، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے۔ لیکن مسجد میں ڈیلی بار بار جانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، شوق بنا رہتا ہے کہ بار بار جائیں گے، پھر جانا، پھر عبادت کبھی ناغا نہیں ہوتی عبادت، اور ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ تو اس شوق، اس دلچسپی کی وجہ سے اگر جانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، اور اگر گھر میں پڑھنا چاہیں تو یہ افضل ہے۔ ایک سوال ہے، مسجد میں خصوصاً فجر کی نماز کے لیے عورتوں کے لیے انتظام کرنا کیسا ہے؟ صرف اگر مسجد میں فجر کی نماز یا دیگر نمازوں کے لیے جگہ خاص ہو جائے تو بہتر ہے، تو اس جگہ پر فجر کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے، جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تراویح بھی پڑھ سکتی ہے۔ صرف فجر بھی اگر پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، ایک وقت کی بھی اگر کا انتظام ہو جا رہا ہے تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں۔ عورتوں کے لیے اگر انتظام ہو جائے مسجد میں تو عورتوں تو نماز پڑھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 5 وقت نمازیں پڑھنے جایا کرتی تھی، لیکن ہر عورت کو نہیں ہو سکتا کہ 5 وقت نماز کے لیے جائے، کبھی کبھار کسی نماز کے لیے جا سکتی ہیں تو کوئی حرج کی نہیں۔ اگر کوئی صرف تراویح کے لیے جانا چاہے کوئی حرج نہیں، کوئی صرف جمعہ کی نماز میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، کوئی فجر کی نماز میں چلی جائے کوئی حرج کی بات نہیں، تو جایا جا سکتا ہے، لیکن جانا ضروری نہیں۔ اگر گھر میں پڑھتی ہے تو افضل ہے، اگر جاتی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی اس میں کیا سوال ہے؟ سوال کیا ہے؟ کیا لیڈیز کو گھر میں آ کر نماز کیا ہے گھر محرم مرد نماز تراویح پڑھا سکتا ہے؟ جی جی، محرم غیر محرم کوئی بھی مرد عورتوں کی جماعت کرا سکتے نماز میں، لیکن یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ پردے میں عورتیں ہونی چاہیے، کسی کا چہرہ جو ہے کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، لیکن محرم غیر محرم کوئی بھی مرد عورتوں کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ لیکن جب عورت نماز پڑھائے تو اس پیچھے کوئی مرد نہیں ہو سکتا ہے، مرد اگر نماز پڑھائے تو پیچھے عورتیں ہو سکتی ہیں۔ مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پر کیا سختین لیڈیز کوئی الگ انتظام بھی نہ ہو پائے تب؟ مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں لیڈیز کا الگ مسجد میں نہیں، مسجد میں اگر انتظام نہ ہو تو مسجد میں نہ پڑھے، کیونکہ پھر اس میں فتنہ عورتیں جو ہے کھلی جگہ میں مسجد میں آ کر نماز پڑھنے لگے، اس سے انتشار پھیلے گا اور فتنہ پھیلے گا۔ اگر الگ انتظام ہو مسجد میں تو عورتیں مسجد میں نماز پڑھیں، اگر الگ انتظام نہ ہو تو پھر مسجد میں نہ پڑھیں، گھر میں نماز پڑھیں۔ بارک اللہ فیک۔